السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ معزز صدر اجلاس، اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام، دور و نزدیک سے تشریف فرما معزز احباب، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت قربان کر کے اس دینی و دعوتی پروگرام میں صرف اللہ کی رضا کے لیے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شرکت کو قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ اور نجات کا باعث بنائے۔ ساتھ ہی ساتھ مسجد سمیہ، مسجد اہل حدیث ستار کالونی بریاتو کی جو انتظامیہ ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کے بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب نے مل جل کر کے بہترین انداز میں، نہایت ہی خوبصورت انداز میں اس پروگرام کو مرتب کیا اور مرتب کر کے ایک منظم انداز میں پیش کیا، اور تمام کے تمام احباب کا، علماء کرام کا، سب کا آپ نے دل سے استقبال کیا۔ فجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کو قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ اور نجات کا باعث بنوائے۔ کافی دنوں سے یہ سلسلہ بند تھا، یہ دینی دعوتی پروگرام کا سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے۔ ضلعی جمعیت اہل حدیث رانچی کی سرپرستی میں الگ الگ مسجدوں میں ماہانہ پروگرام ہوا کرتا تھا، کبھی اس مسجد میں کبھی اس مسجد میں، بڑا تسک و احتشام کے ساتھ جو ہے پروگرام ہوا کرتا تھا۔ درمیان میں کچھ وجوہات کے سبب جو ہے بند رہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر میں نے اس سلسلے میں کافی غور و خوض کیا، ذمہ داران سے مشورہ کیا کہ اس پروگرام کو پھر سے شروع کیا جائے، ایسے خاموش رہنے سے نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ دینی اور دعوتی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، اور ہم اور آپ ذمہ دار بن کے بیٹھے ہیں۔ اس ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے پوچھے گا اور ہمیں اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ میں خطاب کے لیے آیا تھا مسجد سمیہ، مسجد اہل حدیث بریاتو، اور اسی درمیان میں نے یہاں کی انتظامیہ سے بات کیا، صدر محترم سے، ناظم صاحب، سیکریٹری صاحب سے بات کیا اور دیگر لوگوں سے بھی بات کیا کہ پروگرام کی شروعات یہیں سے کی جائے، بہت دنوں سے سلسلہ منقطع ہے۔ الحمدللہ میرا استقبال کیا اور اس بات کو سراہا، اور فوراً اس معاملے میں انہوں نے بیٹھک کیا اور آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے فوراً پروگرام طے کیا اور کہا کہ 13 تاریخ کو یہ پروگرام طے ہے
آپ اس پروگرام کو ترتیب دیجئے، کیسے پروگرام کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اس سلسلے میں غور و خوض کیا اور بہت غور و خوض کرنے کے بعد جو ہے علماء سے رابطہ کیا اور ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران سے رابطہ کیا، اور جو اس وقت اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جو بہتر موضوع مناسب انداز میں جو ہو سکتا تھا، میں نے انتخاب کر کے ہر ایک کے حوالے کیا کہ آپ کو اس موضوع پر بولنا ہے، آپ کو اس موضوع پر بولنا ہے، آپ کو اس موضوع پر بولنا ہے، اور اصلاح سماج اور اصلاح معاشرہ کا کام کرنا ہے، اور دعوت کے میدان میں ہم لوگوں کو عملی طور پر ہمیں اور آپ کو انجام دینا ہے۔ الحمدللہ وہ منظر آج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اور مجھے دیکھ کر کے بے حد خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب کے خلوصیت کی بنا پر اللہ رب العالمین نے یہ قبول کیا، اور ہم اور آپ آج کے اس مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے۔ آج کے اس مجلس میں، مبارک مجلس میں، خوبصورت مجلس میں میرا جو موضوع ہے، دین میں معاملات کی اہمیت۔ آپ نے نماز کے موضوع پر سنا، آپ نے اصلاح معاشرہ کے موضوع پر آپ نے سنا، اصلاح معاشرہ میں مساجد کا کیا کردار ہو سکتا ہے، مسجد سے کیا کیا کام ہم اور آپ لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں سنا۔ نماز ہم اور آپ 5 وقت پڑھتے ہیں، نماز میں ہم سے اور آپ سے جانے انجانے میں کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، اس موضوع پر بھی ہم نے سنا۔ اب ایک موضوع ہے آپ کے سامنے، دین میں معاملات کی اہمیت۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر بہت کم آپ نے سنا ہوگا، اس موضوع پر بیان شاذ و نادر ہوا کرتا ہے، بہت کم اس معاملے میں بیان ہوا کرتا ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس موضوع کو اور اس ٹاپک کو زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے، کیونکہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں، لیکن معاملات کے جب میدان میں دیکھا جاتا ہے اور معاملات کے میدان میں جب نظر دوڑائی جاتی ہے تو ہمیں کف افسوس ملنا پڑتا ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کیا یہی مسلمان ہیں اور مسلمان کے یہی معاملات ہوتے ہیں؟ کیا مسلمان کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اس مناسبت سے بہت ہی سوچ سمجھ کر کے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ دین میں معاملات کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دین کسے کہتے ہیں۔ دین کسے کہتے ہیں؟ جو دین ہمارا ہے، جو مذہب ہمارا ہے، جو اسلام ہمارا ہے، یہ کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں دین؟ یہ دین عقائد کا نام ہے، یہ دین عبادات کا نام ہے، یہ دین معاملات کا نام ہے، یہ دین معاشرت کا نام ہے، یہ دین اخلاقیات کا نام ہے۔ ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ یہی ہمارا مذہب ہے۔ صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ کا نام دین نہیں ہے، بلکہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان تمام چیزوں کو دین کہا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، دین ہم نے سمجھ گیا، سمجھ میں آ گیا کہ دین کسے کہتے ہیں، معاملات کس کو کہتے ہیں؟ معاملات کس کو کہتے ہیں؟ معاملات کہتے ہیں باہمی لین دین، آپس میں جو ہم لین دین کرتے ہیں، اس لین دین کو معاملات کہا جاتا ہے۔ تجارت اور کاروبار کرتے ہیں، تجارت اور کاروبار کو معاملات کہا جاتا ہے۔ آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں، خرید و فروخت کو معاملات کہا جاتا ہے۔ آپس میں ہم ایک دوسرے سے قرض لیتے ہیں، قرض کو چکاتے ہیں، اس لین دین کو معاملات کہا جاتا ہے۔ ہم آپس میں معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں، سچائی پیش کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اسے معاملات کہتے ہیں۔ آپس میں وعدہ کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں، اسے معاملات کہا جاتا ہے۔ امانت کی ادائیگی کرتے ہیں، اسے معاملات کہا جاتا ہے۔
ان تمام کے تمام باتوں کو مختصر طور پر معاملات کہا جاتا ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دین کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ معاملات کسے کہتے ہیں۔ دین اسلام میں معاملات کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید سورۃ البقرہ کو کھولیے، اور سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت کا نمبر 280 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، اگر کسی نے آپ سے کوئی قرض لیا ہے، کوئی تنگ دست آدمی ہے، پریشان حال آدمی ہے، دین لین ہوتا ہے، قرض کی نوبت آ جاتی ہے، قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، فنظرۃ الی میسرہ، تو ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کر دو، آسان کر دو۔ وہ بولا تھا بیچارہ کہ میں دے دوں گا 15 دن میں، مہینہ دن میں دے دوں گا، 6 مہینے میں دے دوں گا، لیکن ان کی پریشانی ایسی ہے، ان کے ساتھ مسئلہ ایسا ہے کہ بیچارہ تنگ دست ہے، پریشان ہے، دے نہیں سکتا ہے، ان کے حالات سے ہم واقف ہیں، تو ہمیں آپ کو چڑھنا نہیں چاہیے، ہمیں اور آپ کو سختی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اور آپ کو قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا سبق دیتا ہے کہ آپ نرمی اختیار کیجئے اور ان کو آپ مہلت دے دیجئے، اور بہت زیادہ پریشان ہے اور آپ معاف کرنے کے قابل ہیں تو آپ معاف کر دیجئے، آپ کے لیے یہ صدقہ ہو جائے گا، آپ صدقہ کر دیجئے، چھوڑ دیجئے کہ بھائی صاحب آپ پریشان ہیں، آپ رکھ لیجئے، آپ واپس مت دیجئے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا، یا آپ مہلت دے دیجئے کہ بھائی ابھی آپ نہیں دے سکتے ہو، چلو کوئی بات نہیں ہے، تم نے 6 مہینہ کا ٹائم لیا تھا، جاؤ جب مرضی تم دے دینا، تمہیں ہم اور مہلت دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو اسلام سکھاتا ہے، اور دین لین کے معاملے میں ہمیں اور آپ کو نرمی کا سبق دیتا ہے، معاملات میں، آپسی معاملات میں ہمیں اور آپ کو نرمی اور مروت کا پیغام دیتا ہے۔ ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاؤں، پورے قرآن کو پڑھیں گے آپ، پورے قرآن کو، قرآن مجید میں ایک آیت ہے سب سے لمبی آیت، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں آپ کو علم ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو سب سے طویل ہے، سب سے لمبی ہے، سب سے بڑی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ جس کو کہتے ہیں آیت الدین، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت کا نمبر 282 ہے، 282 ہے۔ یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے، آیت الدین کہا جاتا ہے۔ اس پوری آیت کے اندر، اس لمبی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف معاملات کو بیان کیا۔ ذرا اہمیت پر اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ معاملات کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس پوری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات کو بیان کیا، اور قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت اگر کوئی آیت ہے تو معاملات کی آیت ہے، آیت الدین ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے۔ پڑھیے آیت نمبر 80 سے لے کر کے آیت نمبر 82 سے، موقع ملتا ہے آج ہی گھر جائیے اور گھر جا کر کے اس کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ معاملات کی اہمیت کیا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہم آپ سے کرتے ہیں، کون آدمی ہے جو دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے؟ سوچیے، غور کیجیے اپنے من میں ڈوب کر آپ سوال کیجیے کہ کون آدمی متقی اور پرہیزگار ہے۔ چلیے، آپ نے سوچ لیا، اب آپ کو جواب مل رہا ہوگا، من ہی من میں آپ کو جواب مل رہا ہوگا، یار جو نماز پڑھتا ہے وہ تو متقی ہے، جو روزہ رکھتا ہے وہ تو متقی ہے، جو زکوٰۃ و خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، وہ متقی ہے، فلانے صاحب تو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفلی روزے کا اہتمام کرتا ہے، اس سے بڑا کیا کام کرے گا، تہجد پڑھتا ہے، وہ تو نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے۔ یہی جواب آ رہا ہوگا میکسیمم لوگوں کے ذہن و دماغ میں، ہمارے اور آپ کے دماغ میں یہی سوال آ رہا ہوگا کہ وہ نیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ متقی ہونے کے اسباب ہیں، یہ نیک ہونے کے اسباب ضرور ہیں، ان کاموں کے کرنے سے آدمی نیک بنتا ہے، متقی بنتا ہے،
لیکن صرف اس کے کرنے کی وجہ سے ایک آدمی نیک اور متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے معاملات اچھے نہیں ہوں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نوافل روزے رکھتا ہے، معاملات اس کا اچھا نہیں ہے، لین دین اس کا اچھا نہیں ہے، وہ آدمی نیک نہیں ہو سکتا ہے، وہ آدمی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ۔ اس واقعے کو احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے نقل کیا ہے، خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے، امام بغوی نے نقل کیا ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک گواہ کے طور پر ایک آدمی پیش کیا گیا۔ وہ آدمی گواہی دے رہا تھا کسی دوسرے بندے کے تعلق سے۔ کیا کہنا چاہتے ہو امیر المومنین؟ یہ آدمی جس کے بارے میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، یہ آدمی بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، بہت متقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاؤنٹر کیا، کاؤنٹر کوسچن کیا، اچھا تم جو گواہی دے رہے ہو اس بندے کے بارے میں، بتاؤ اس بندے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تمہارا پڑوسی ہے؟ امیر المومنین میرا پڑوسی تو نہیں۔ تم اس کے ساتھ رہ کر کے سفر کیے ہو؟ سفر میں آدمی کو پہچانا جاتا ہے کہ آدمی کا معاملات کیسا ہے۔ پڑوس ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ پڑوسی ان کا معاملات کیسا ہے۔ تمہارا پڑوس ہے؟ نہیں میرا پڑوس نہیں ہے۔ تم سفر کیے ہو اس کے ساتھ؟ کہا نہیں سفر بھی تو نہیں کیے ہیں۔ کوئی لین دین کیے ہو، کوئی معاملات کیے ہو؟ نہیں کوئی معاملات بھی تو نہیں کیے ہو۔ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ اس آدمی کے نیک ہونے کی گواہی تم کیسے دے رہے ہو؟ تمہارا پڑوسی نہیں، تم معاملات نہیں کیے ہو، تم سفر نہیں کیے ہو۔ پہچاننے کا یہ پیمانہ ہے۔ تم ضرور اس کو مسجد میں دیکھا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے۔ کہا امیر المومنین بات صحیح ہے آپ کی، اس بندے کو میں مسجد میں دیکھا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کہا کسی کے نماز اور روزے پر اعتبار مت کرنا، کسی کے نماز اور روزے کو دیکھ کر کے جج مت کرنا، ان کے معاملات کو دیکھ کر کے سمجھنا۔ معاملات اگر وہ صحیح ہے، عبادات میں ان کی کمی ہے تو وہ بندہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، سر پٹک پٹک کر کے وہ عبادت کرتا ہے، سالوں سال عمرہ کرتا ہے، حج پر حج کرتا ہے۔ اگر معاملات اس کا گڑبڑ ہے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے، پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے بہت لوگوں کو آزمایا، میرے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے۔ میں نے جماعت جمعیت کے بہت سارے لوگوں سے میرا سابقہ پڑا ہے۔ جب لین دین کا مسئلہ آیا، جب معاملات سامنے آیا، اللہ کی قسم آنکھوں میں تو آنسو آ گئے کہ ایسا بندہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، اور یہ اس کا لین دین ہے، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کا کیریکٹر نہیں۔ اگر کوئی مولوی بھی ہے، کوئی امام بھی ہے، تو ان کی مولویت کو دیکھ کر کے، ان کی امامت کو دیکھ کر کے، ان کے داڑھی کو دیکھ کر کے، ان کے لباس کو دیکھ کر کے آپ ان کے اوپر بھی اعتبار مت کرو جب تک کہ ان کے ساتھ آپ کا معاملہ طے نہیں ہو جائے۔ معاملات کو نہ دیکھ لو، ان کے ساتھ سفر نہ کر لو، ان کے ساتھ رہ کر کے ان کے اخلاق و کردار کو جب تک دیکھ نہ لو تب تک کسی کے بارے میں گواہی مت دو کہ بہت اچھا آدمی۔ معاملات کی یہ اہمیت ہے، یہ اہمیت ہے معاملات کی۔ اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کون ہوتا ہے؟ سنو، المسلمون علی شروطہم، جو شرط ہے، جو باتیں ہیں، جو عہد و پیمان ہیں، اپنے شرط میں پکے ہوتے ہیں، اپنے بات میں پکے ہوتے ہیں، اپنے وعدے میں پکے ہوتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی وہ مشہور جو حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی جو نشانیاں ہیں وہ تمام کے تمام 3 یا 4 نشانیاں، کہ بات کرتا ہے بندہ تو جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور کسی سے بات چیت اور بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ چاروں کی چاروں نشانیاں، ان کا تعلق معاملات سے ہے، ان کا تعلق معاملات سے ہے، کہ بات کرتا ہے بندہ جھوٹ بولتا ہے، معاملہ اس کا گڑبڑ ہے، معاملات اس کا صحیح نہیں ہے۔ معاملات ان کا صحیح رہتا تو یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا،
मामलात इनका सही रहता तो अमानत में खयानत नहीं करता, मामलात इनका सही रहता तो अहद व पैमान को नहीं ठुकराता, मामलात इसका सही रहता तो ये गाली गलूज नहीं करता। ये समाज के अंदर देखिए, माशरे के अंदर देखिए, लेन देन, नाप तोल, धोखा, कर्ज की अदायगी, तिजारत में झूठ, मिलावट, समाज में अजीब हाल है। किसी का मामला दूध वाले के साथ है, रोजाना दूध ले रहा है, दूध वाले को पैसा नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहे भाई साहब? रोजाना आपका घर दूध पहुंचाता है, अजी तुम हमको बेईमान समझे हो क्या? खा जाएंगे तुम्हारा पैसा, दे देंगे ना, इस महीना नहीं देंगे उस महीने दे देंगे, उस महीने नहीं उस महीने दे देंगे। यानी एक गरीब आदमी को, एक परेशान आदमी को वो परेशान करके रखता है। मोहल्ले में दुकान है राशन की, सामान उधार दे देना, दे दिया, आज भी दे देना, दे दिया, आज भी दे देना, दे दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, पैसे दो, आपने उधार लिया है, जब पैसा मांगा जाता है ऊपर से चढ़ जाता है। क्या मैं आपके पैसे को खा जा रहा हूं? क्या मैं मोहल्ले से भाग जा रहा हूं? क्या मैं समाज से भाग जा रहा हूं? यह अजीब व गरीब हाल है। कई लोग, टेलर हजरात मुझसे मिले, कहा शायद ऐसा है ना, कभी मामलात के ऊपर बयान कीजिएगा तो लोगों को बताइएगा। कपड़ा सिलवाए हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं, उसी कपड़े में नमाज पढ़ते हैं, कपड़ा सिला करके आज तक पैसा नहीं दिया, कई साल गुजर गए। कई लोग ऐसे हैं, अभी भी नाम तक मुझको बता दिया, ये फला आदमी जो आपके पीछे रहते हैं, जो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, ये मेरा सिलाई का पैसा नहीं दिया। एक चाय वाला बेचारा मेन रोड में उन्होंने कहा कि मौलवी साहब मेरा चाय का पैसा ये दुकानदार लोग नहीं दे रहा। एक बार मैंने खुतबे के दरमियान बोल दिया तो उसी जुम्मा को उसको सारा पैसा मिल गया। बेचारा बड़ा खुश हुआ, कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मेरा सब बकाया मिल गया। ये हाल है हमारा और आपका, ये मामलात है। मामलात ऐसा नहीं होना चाहिए, अमानत में खयानत नहीं होना चाहिए। और कभी कभी होता क्या है, मालदार लोग बड़े घमंड में रहते हैं, किसी मजदूर से काम करवाया, परेशान कर रहा है, अपने आप को अहले हदीस सलफी, शर्म नहीं आती हमें और आपको, गैरत नहीं आती है। किसी से हमने काम करवाया, मजदूरी का पैसा दो, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मतलुल गनी ये जुल्मुन, अगर किसी को टाल मटोल करते हैं ये जुल्म है। हम क्या करते हैं, अच्छा ऐसा करो कल आ जाना। अब बेचारा कल आया, दरवाजा नॉक किया, सर आज बुलाए थे आप पैसा देने के लिए, अजी सुबह सुबह तुम पहुंच गए, अभी कौन तुमको पहुंचने के लिए बोला था, जाओ शाम को जाना, भेज दिया। अब बेचारा शाम को आया तो वो घर में नहीं है, तरह तरह के बहाने, ये जुल्म है। अच्छा ऐसे जालिमों का प्रचार कीजिए समाज के अंदर, माशरे के अंदर, ये शिकायत नहीं है, ये गीबत नहीं है। कोई जुल्म करता है, किसी गरीब के साथ परेशान करता है, तो उनके बारे में चर्चा कीजिए माशरे के अंदर, समाज कीजिए कि वो आदमी इतना गंदा आदमी है कि मेरे साथ ऐसा मामला करता है, पैसा नहीं देता है, मेरे ऊपर जुल्म करता है, ये गुनाह नहीं है। मुसलमान है भाई साहब, मुसलमान किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता है, किसी के ऊपर ज्यादती नहीं करता है, किसी के ऊपर जुल्म होने नहीं देता है। हमारा और आपका ये हाल है, टाल मटोल करते हैं। शिकवा कीजिए, शिकायत कीजिए, और हर एक के साथ अपने मामलात को साफ और सुथरा रखिए, मामलात को साफ रखिए। और मौत से कबल जो है अपने सारे मामलात को बेहतर रखिए, क्योंकि कयामत का दिन होगा, इंसान सबसे ज्यादा फंसेगा कयामत के दिन, तो मामलात में फंसेगा, लेन देन में फंसेगा। आज कितने लोगों का पैसा हम खा करके बैठे हैं, कितने लोगों की अमानत में खयानत करके बैठे हैं, और आज ऐसे ऐसे बेगैरत लोग हैं कि वो खयानत करने के बाद, गबन करने के बाद आपसे ऐसा मिलेगा, लगेगा ये बेदाग आदमी है, कोई गुनाह और कोई गलती नहीं किया। क्यों भाई साहब? आपको पता है, मुझे पता है, मैंने क्या खयानत किया है, आपको पता है, आपने क्या खयानत किया है, आपको पता है, आपने किससे कितना कर्जा लिया है। तो आप क्या करेंगे? आप वक्त पर अदा करेंगे, एक एक को अदा करेंगे, मामले की सुलह और सफाई करेंगे। आप नहीं दे सकते हैं, मान लीजिए मजबूर हैं, परेशान हैं, तो ऐसी सूरत में माफ़ी मांग लीजिए, भाई साहब आपसे मैंने कर्जा लिया था, माफ़ कर दीजिए, हम आपको दे नहीं सकते हैं। या चलिए 10,000 रुपया हम आपसे लिए थे, लेकिन परेशानी बहुत है, 5,000 रुपया आप लीजिए, 5,000 रुपया मेरा माफ़ कर दीजिए।
ایسا کر سکتے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نقشہ کھینچا ہے. قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی نیک اعمال کا پہاڑ لے کر کے پہنچے گا، پہاڑ لے کر کے پہنچے گا. لوگ کہیں گے دیکھو کتنی نیکیاں ہیں، تو جنت میں جائے گا. لیکن ان کے معاملات اتنے ہوں گے، ان کے ایشو اتنے ہوں گے، آدمی کھڑا ہو جائے گا، اللہ یہ بندہ میرا لین دین کا معاملہ تھا، یہ تو میرا پیسہ نہیں دیا، یہ تو میری زمین مار لیا، یہ تو میری زمین ہڑپ لیا، یہ تو میرا سلائی کا پیسہ نہیں دیا. ایک کہے گا میرا دودھ کا پیسہ نہیں دیا، یہ کہے گا میرا راشن کا پیسہ نہیں دیا، یہ کہے گا میرا کرایہ نہیں دیا، میرا روم کا کرایہ نہیں دیا ہے. اب اللہ رب العالمین کو انصاف کرنا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ انصاف کرے گا، انصاف کرے گا. کیا کیسے انصاف کرے گا؟ اس بندے کی نیکیوں کو دے کر کے سب کو دے دیا جائے گا، جاؤ یہ نیکیاں چھین کر کے اس کو دے دی جائے گی. اس کے باوجود بھی لوگ بچ جائیں گے. اب کیا کیا جائے گا؟ اب کیسے انصاف کیا جائے گا؟ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس بندے کے گناہ کو اٹھا کر کے اس کے سر پر لاد دیا جائے گا. اب یہ بندہ دیکھتے دیکھتے پورا میدان خالی، پورا پہاڑ خالی. اب یہ جنت میں جانے والا آدمی جہنم میں. کوئی کہے گا اللہ یہ تو مجھے تھپڑ مارا تھا، یہ تو میرے اوپر ظلم کیا تھا، یہ تو میرے اوپر زیادتی کی تھی، یہ تو گالی دیا تھا، گالی گلوچ کیا تھا. ہم لوگ گالی دیتے ہیں نا کسی کو بھی. ایک تماچا لگا دیے، روڈ میں چلتے چلتے رکشہ والا ملا، کوئی غریب آدمی ملا، چلنے نہیں آتا ہے تم کو، لگا دیے ایک تماچا. کوئی غریب آدمی، مزدور آدمی گھر میں نوکر ہے، خادم ہے، لگا دیے اس کو کھینچ کر کے ایک تماچا. سمجھ میں نہیں آتا، کام کرنے نہیں آتا. ہم اپنے نبی کی سیرت کو دیکھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، اف تک نہیں کہا. اور نبی کے تقوی کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خادمہ کو آواز دیتے ہیں اور خادمہ اپنے بکری کے ساتھ کھیلتی ہیں. ادب المفرد کے حوالے سے یہ واقعہ ہے. امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے اپنے خادمے کو، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں آتی ہے، بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی آواز تو آسانی سے سن رہی ہے، وہ بدماشی کر رہی ہے، شرارت کر رہی ہے، وہ آ نہیں رہی ہے. بلایا گیا، بلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں بار بار تمہیں بلا رہا ہوں، بار بار میں تمہیں بلا رہا ہوں اور تم جو ہے شرارت کر رہی ہو، بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہو، میری آواز سن رہی تھی کہ نہیں سن رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں سن رہی تھی، شرارت کی وجہ سے وہ نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں مسواک تھا، آپ مسواک کرتے تھے ہر نماز سے پہلے، مسواک تھا. اپنے مسواک کو نکالا اور مسواک کو نکالنے کے بعد کہا دل چاہتا ہے کہ اس مسواک سے میں تم کو سزا دوں، دل چاہتا ہے کہ میں اس مسواک سے تمہیں سزا دوں، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ سزا دینے میں زیادتی نہ ہو جائے اور کل قیامت کے دن مجھے حساب دینا پڑے. اس کو معاملات کہتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. آج ہمارا اور آپ کا حال کیا؟ کچھ نہیں سمجھتے. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کو 2 بات بول دینا، کسی پر زیادتی کر دینا، کچھ نہیں سمجھتے، کوئی گناہ نہیں سمجھتے. ہمارا معاملات کتنا گڑبڑ ہے سماج کے اندر. ایک زمانہ تھا نبی کے دور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کرام کا دور، کہ مسلمانوں کے اخلاق، ان کے معاملات کو دیکھ کر کے لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے. آج ہمارے معاملات کو دیکھ کر کے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے، ہمارے کردار کو دیکھ کر کے لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، ان کا اخلاق دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا کیریکٹر دیکھو. ایک غیر مسلم سے بھی ختم ہے. ایک غیر مسلم امانت داری کا ثبوت دیتا ہے، لیکن ایک مسلمان امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا ایک مسلمان کا شیوا ہو گیا. یہ ہمارے اور آپ کے معاملات کا حال ہے. ایک حدیث اور ہے اس سلسلے میں، معاملات کے تعلق سے بہت ہی اہم ہے، اور غور سے سنیے گا کہ معاملات کا معاملہ جو ہے یہ کتنا حساس ہے، کتنا حساس ہے اور کتنا اہم ہے. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، امام بخاری بھی نقل کیا ہے، اور مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا، اور حدیث کے راوی سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک میت لایا گیا. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ آیا، ایک میت لایا گیا،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا. کیسا سوال؟ یہ نہیں پوچھا کہ بندہ نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, زکوٰۃ دیتا تھا, حج کیا ہے, صدقہ کرتا تھا. نہیں, معاملات کے بارے میں آپ نے پوچھا. اس کے ذمہ قرضہ ہے کیا؟ کیا پوچھا؟ معاملات کو. کہا ان کے ذمہ قرضہ ہے. کہا یا رسول اللہ ان کے ذمہ قرضہ تو نہیں ہے. کہا انہوں نے کچھ مال چھوڑا ہے, ترکہ چھوڑا ہے. کہا نہیں. چلو کوئی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, جنازہ آپ نے پڑھا دیا. راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک میت لائے گئے, پھر ایک جنازہ آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا بھی جنازہ پڑھا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, پھر وہی سوال دہرایا. ان کے ذمہ قرضہ ہے, ان کے ذمہ قرضہ ہے. یا رسول اللہ قرضہ تو ہے, قرضدار تو تھا, اپنی زندگی میں قرضہ چکا نہیں پایا ہے. مال چھوڑا ہے, ترکہ چھوڑا ہے. ہاں ترکہ چھوڑا ہے, مال چھوڑا ہے. کہا ان کے ترکے میں سے, ان کے مال میں سے ان کا قرضہ چکاؤ. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز ادا کی. آپ نے جنازہ پڑھا. کہا پہلے معاملات کو حل کرو پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا. ایک تیسرا جنازہ آیا. تیسرا جنازہ آیا. یا رسول اللہ آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. کہا ان کے ذمہ قرضہ ہے. کہا ہاں قرضہ ہے. ترکہ چھوڑا ہے. کہا نہیں چھوڑا ہے. سنیے کان کھول کر کے, کان کے پردے کو ہٹا کر کے سنیے. کہا قرضہ ہے. کہا ہاں قرضہ ہے. کہا ترکہ چھوڑا ہے, مال چھوڑا ہے. کہا نہیں چھوڑا ہے. نبی آگے سے ہٹ گئے. کہا تم لوگ جنازے کی نماز پڑھ لو, میں جنازے کی نماز نہیں پڑھتا. جن کا معاملات درست نہیں ہو, جن کا لین دین درست نہیں ہو, میں سے قرضدار کے جنازے کی نماز میں نہیں پڑھتا. نبی ہٹ گئے. کہا تم لوگ پڑھ لو, یہ نہیں کہا کہ مت پڑھو. کہا تم پڑھ لو جنازے کی نماز. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز ادا نہیں کرے. صحابہ جو تھے وہ دین کے تعلق سے کتنے فکر مند تھے اور اپنے بھائی کے تعلق سے کتنے مہربان تھے. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا رسول اللہ اس بھائی کے قرضے کو میں چکا دوں گا, آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بندہ قرضہ چکانے کے لیے تیار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, آپ نے جنازے کی نماز ادا کیا. لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اپنے معاملات کو اپنے مرنے سے پہلے کلیئر کر لو, صاف ستھرا کرو. اگر کوئی بندہ قرضہ نہیں چکا پاتا ہے تو ہماری اور آپ کی یہ دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا قرضہ چکائیں. جماعت اور جمعیت والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی غریب اور پریشان حال ہے تو ایسے پریشان لوگوں کی مدد کر دیں, ان کے لیے انتظام و انصرام کر دیں. کوئی قرضدار ہے, مر گیا ہے, ان کے ذمہ قرضہ ہے, ان کے رشتہ دار نہیں ادا کر پا رہے ہیں, ان کے اہل و عیال نہیں ادا کر پا رہے ہیں, تو ہم لوگوں کو مل کر کے اس کا قرضہ چکانا چاہیے. یہ معاملات کی اہمیت ہے. اس معاملات کا ہم اور آپ اندازہ لگائیے میرے بھائی. ہم اور آپ آسانی کے ساتھ دھوکہ دے دیتے ہیں. کتنی ملاوٹ ہے, کتنا خلط ملط ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ ہے غور کیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج غور کیجیے, ہر آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے اور اپنے آپ کو ٹٹولیے. ہم دھوکہ تو نہیں دیتے ہیں کسی کو, اپنے زندگی میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دیے ہیں, کسی پر ظلم تو نہیں کیے ہیں, کسی پر زیادتی نہیں کیے ہیں. اللہ کے واسطے آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, پاکیزہ جگہ میں بیٹھے ہیں, مبارک مجلس میں ہیں, اپنے آپ کے بارے میں محاسبہ کیجئے. ایک ایک غلطی کو یاد کیجئے. کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو اس معاملے کو حل کیجئے. لین دین کا معاملہ ہے تو حل کیجئے. امانت کا معاملہ ہے تو امانت کی ادائیگی کیجئے. کسی کو دھوکہ دیے ہیں تو ان سے معافی مانگیے. کسی پر ظلم کیے ہیں تو ان کے ظلم و زیادتی کے تعلق سے معافی مانگیے. کسی کو پریشان کیے ہیں تو ان سے معافی مانگیے. اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ سے معافی مانگیے. اپنے بھائی کے اوپر ظلم کیے ہیں تو بھائی سے معافی مانگیے. دودھ والے کے ساتھ ظلم کیے ہیں تو ان سے
معافی مانگیے، ترکاری والے سے اگر غلطی کیے ہیں تو ان سے معافی مانگیے، کپڑا سلنے والے سے غلطی کیے ہیں تو ان سے معافی مانگیے، اس لیے معافی مانگیے، شرم محسوس مت کیجیے۔ نہیں معافی مانگیں گے تو قیامت کا دن ہوگا، وہ منظر ہوگا، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، بڑا خطرناک منظر ہوگا، اور ہمارے اور آپ کے سارے نیک اعمال لٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم دھوکہ دینے والوں میں سے نہ بنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، ایک آدمی کو دیکھا، ایک ڈھیر ہے غلہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا غلے کے اندر، دیکھا کہ اندر جو ہے وہ گیلا ہے، اوپر سوکھا ہے، یعنی لوگ سوکھا دیکھ کر کے اس کو خرید رہے ہیں لیکن اندر گیلا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی اور بھیگ گیا تھا، گیلا ہو گیا تھا تو گیلا کو اندر رکھ دیا ہوں، سوکھا کو اوپر رکھ دیا ہوں۔ نہیں، گیلا کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ یہ دھوکا ہے، اور من غشنا فلیس منا، جو دھوکا دے کسی بھی انسان کو، خالی مسلمان نہیں، کسی بھی انسان کو، جانور کو بھی دھوکا نہیں دینا، کسی کو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، دھوکا نہیں دینا ہے۔ یہ معاملات کا ٹاپک بہت حساس ہے، بہت حساس ہے، بہت اہم ہے، اور میں کہتا ہوں کہ 99% آدمی معاملات میں گڑبڑ ہے، علماء بھی گڑبڑ ہیں، عوام بھی گڑبڑ ہیں، مسلمان گڑبڑ ہیں۔ میں کہتا ہوں، یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم سب اپنے آپ کے بارے میں محاسبہ کریں، میں بھی اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں کہ بھائی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات صحیح کرنا ہوگا اور معاملات کی اصلاح کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ، روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ، زکوٰۃ و صدقے کی پابندی کے ساتھ ساتھ، اعمال صالحہ کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اپنے معاملات میں بھی پکے اور کھرے اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔